مارو، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، یہ کیسے؟ میں حسین سے ہوں۔ اور چنانچہ اب یہاں پر مجھے ایک پیغمبر کو سہارا بنانا پڑے گا، جب تک کہ میں پیغمبر کو سہارا نہ بناؤں میں حسین سے ہوں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کون ہے پیغمبر؟ حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ کیا خواب تھا؟ جناب اسماعیل اپنے فرزند کو وہ ذبح کر رہے ہیں، تو چنانچہ خواب کی تعبیر کو مکمل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم چلے اپنے فرزند کو ساتھ لے کر۔ وہ جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں؟ اور کیے حضرت ابراہیم اپنے آنکھوں پر کپڑا باندھ لیے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھیں اس واقعے سے واقعہ کربلا بھی یاد آتا ہے۔ وہاں کڑیل جوان علی اکبر ہے اور یہاں پر ابراہیم پیغمبر اپنے فرزند کو لے جا رہے ہیں، تیز چھری لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سارا اہتمام ہو گیا، مگر دیکھا یہ گیا کہ خداوند عالم نے اسماعیل کو ہٹا دیا۔ اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبے کو لایا۔ پہلے یہ طے کرو کہ دمبا آیا کہاں سے؟ غور فرمائیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ دمبا جب ہم کہہ رہے ہیں محمد والے محمد منزل من اللہ، تو یہاں پر شک کیا جاتا ہے۔ اب ہمارا سوال ہے، ہمارے سوال کا جواب دو، دمبا کہاں سے آیا؟ ارے دمبا جانور ہے، یہ جانور کہاں سے آیا؟ ہٹایا کس کو گیا؟ اسماعیل کو ہٹایا گیا۔ کیا چیز آ رہی ہے؟ دمبا آ رہا ہے، من جانب خدا آ رہا ہے۔ خدا کی ابراہیم نے دمبے کو ساتھ لے کر نہیں گیا، دمبے کی مارکیٹ بھی نہیں تھی۔ کیا کروں، مجبور ہو گیا میں یہ لفظ استعمال کرنے پر۔ کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ کیا کوئی دمبے بکنے کی مارکیٹ تھی؟ نہیں تھی، پھر کہاں سے آ گیا؟ بھلے اس کا جواب لاؤ، بعد میں بقرہ عید ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے آج کی تاریخ تک سب 10 ذی الحجہ کو ایک نہیں ایک سے زائد دمبے خرید رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ شاید میرا جہاں تک خیال ہے کل یا پرسوں کی تقریر میں نے معروضہ کیا تھا کسی تقریر میں کہ جو دمبا ہوتا ہے، دمبے کے گلے میں جی جو رسی وغیرہ ڈالی جاتی ہے اس کی بھی توہین نہیں کرنا۔ دمبے کو آپ پیر نہیں لگا سکتے، اور جو دمبا لینے جا رہے ہیں وہ چکا بھی نہیں سکتے، عیبدار نہیں ہونا، سنوں سال کی قید ہے۔ ارے یزیدیو غور کرو، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یزیدیو غور کرو، قربانی کے لیے سنوں سال کی قید ہے، تم علی اصغر کو ذبح کیے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ غور فرمائیں۔ اور چنانچہ دمبا آ گیا، حضرت اسماعیل کو بچا لیا، مشیت خدا ہے۔ فوراً خداوند عالم نے آیت نازل کی، وَفَدَيْنَا بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ، اس قربانی کو میں ذبح عظیم میں تبدیل، تو پتہ چلا کچھ مشیت خدا میں ہے جس کی بنیاد پر
توجہ بھائی، جس کی بنیاد پر خدا بند عالم نے ذبح عظیم میں تبدیل کیا. ذبح عظیم میں اسماعیل کو بچایا، دمبے کو ذبح کرایا، اور اسماعیل کے بچ جانے پر سب عید کر رہے ہیں. غور فرمائے بھائی، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ درود کا تحفہ پیش کریں. میں ساری کلپ نہیں بتاؤں گا، مسلسل 2 کلپس آئے ہیں، ساری نہیں. امریکہ سے ایک کلپ آئی ہے، وہ ساری کلپ سنانا مقصود نہیں ہے مجھے. عجب نہیں کوئی یہ کہہ دے کہ ارے دیکھو یہ خود اپنی تعریف نہیں، یہ وہاں سے آئی ہے کلپ. تو چنانچہ میرے تقاریر سننے کے بعد بہت ہی بزرگ ہیں، آواز سے سمجھ میں آ رہا بہت بزرگ شخصیت ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، خدا ان کے ذوق سماعت کو مزید اور بلند کرے. چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے مرنے کے بعد قدر کی جاتی ہے، مرنے کے بعد قدر کی جاتی ہے. تو ان کو بلائیں اور سمجھیں کہ کیا ہے. میں نہیں کہنا چاہتا کہ کتنے بڑے بڑے علماء کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو گزر چکے ہیں، تو وہی حال ہمارا یہاں کا ہے، یہاں بھی وہی حال ہے. کیونکہ جس وقت کہ میرے والد علام کا انتقال ہوا تو مجھے پرسہ دیا جا رہا تھا، یہ کہتے ہوئے پرسہ دے رہے تھے کہ علم اٹھ گیا. ارے جب تک تھے تم کتنا مستفید ہوئے یہ بتاؤ. اسی طرح پتہ نہیں کب ہماری آخری سانس ہے. سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا کھل کر کوئی نہیں بیان کرتا، اتنا کھل کر کوئی بیان نہیں کرتا. اور چنانچہ معروضہ کر رہا تھا اسماعیل خدا مشیت خدا تھی. اب مشیت خدا کیا ہے؟ یہاں تو اتنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا بند عالم فرما رہا ہے اس قربانی کو میں ذبح عظیم میں تبدیل کر دوں گا. تو وہ ذبح عظیم سے مراد کون ہے؟ تو کہا گیا حسین ہے. کون ہے؟ حسین ہے. اور جو عید مناتے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ کر خادم آگے بڑھنا چاہتا ہے. جب اسماعیل بچ گئے تو عید، جب اسماعیل بچ گئے تو 10 ذی الحجہ کو عید کرتے ہیں. اسماعیل کے بچ جانے پر، پیغمبر کے بچ جانے پر عید منا رہے ہیں. جب اس قربانی کو خداوند عالم نے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا تو شہادت حسین کی ہو گئی تو غم کیوں نہیں مناتے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے. اللہ اکبر. ایک لمحہ فکر دے دیا. اب غم کرنا بدعت نہیں ہے، جب خوشی کرنا عین شریعت ہے. کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور فرمائیں. خوشی عین شریعت ہے تو پھر یہ غم بدعت کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی حضرت ابراہیم کے فرزند بچ گئے، ان کو عید کر لینا تھا. وہ عید کر لیتے کہ میرا بیٹا بچ گیا، اللہ نے میرے بیٹے کے بجائے دمبے کو ذبح کرا دیا اور میرا بیٹا بچ گیا. تو حضرت ابراہیم کو عید کر لینا چاہیے تھا. مگر دیکھا یہ گیا ساری امت عید کر رہی ہے. 10 کو عید ہو رہی ہے.
کیوں بھائی علت بتائے گا یا نہیں؟ ہم بتا رہے ہیں نا علت. عید کی علت کیا ہے؟ اسماعیل. یہ تو ظاہر میں دکھ رہا ہے اسماعیل بچے. توجہ، ظاہر میں اسماعیل مشیت خدا ہے. اسماعیل کو بچاؤ، دمبے کو لاؤ. اسماعیل کو بچاؤ، دمبے کو لاؤ. مشیت خدا ہے. اب دیکھیں یہ مشیت خدا کیا ہے. جو مشیت خدا کا مالک ہے وہی بتا سکتا ہے. چلے بات کو اور آسان کر دوں. معصوم فرما رہے ہیں ہمارے قلوب مشیت خدا کے ظرف ہے. تو پتہ چلا مشیت خدا محمد والے محمد کے قلوب میں رہتی ہے. اب آؤ در عصمت پر آ کر یہ پوچھو اسماعیل کو کیوں بچایا؟ دمبے کو کیوں ذبح کیا؟ اسماعیل کو کیوں بچایا؟ تو جواب خدا وند عالم آیا کہ اس عالم میں مجھے رسول خدا کو بھیجنا تھا جو نسل اسماعیل سے ہے. نسل اسماعیل سے ہے. اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے، بولو حسین آتے، رسول خدا آتے؟ نہیں. اس عالم کی بات کر رہا ہوں میں، عالم بشریت کی بات کر رہا ہوں میں. عالم بشریت کی میں حضرت آدم کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر حضرت آدم کی بات کروں کہ وہاں سے بشریت کا آغاز ہوا، مگر یہ کہ حضرت آدم نے انوار الہیہ کو دیکھا. جب انوار الہیہ کو دیکھا تو پوچھا یا اللہ کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی بشر کو خلق کیا؟ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے اللہ کیوں؟ وہ عالم بشریت نہیں تھا. عالم بشریت نہیں تھا. اسی لئے خداوند عالم کہتے ہیں اللہ انوار کا عالم. نور کو دیکھا، نور کو دیکھ کر پوچھ رہے ہیں بشر. تو خداوند عالم تعارف کروایا کہ دیکھو جو نور ہوتا ہے اس کو مطلقاً بشر نہیں کہتے. مطلقاً بشر نہیں کہتے. علی کے کہنے پر کہہ لینا. ضرورت پڑے محمد والے محمد. اللہ اکبر. تو چنانچہ یہاں پر یہ عالم بشریت ہے. اس عالم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا. اب حضرت اسماعیل سے ان کی نسل چلی. تو جواب دے مجھے، بات تو میں مکمل کر دیا. اگر اسماعیل پیغمبر ذبح ہو جاتے رسول خدا ہوتے؟ نہیں. جب رسول خدا جواب آ گیا نہیں کہ یہ قبول ہے. جب رسول خدا نہیں ہوتے تو آپ کلمہ کہاں سے پڑھتے؟ اللہ بڑی اونچی بات تھی یار. آپ کلمہ کہاں سے پڑھتے؟ آپ کو قرآن کہاں سے ملتا؟ آپ کو نماز کہاں سے ملتی؟ آپ کو روزے کہاں سے ملتے؟ آپ کو حج کہاں پتا چلا؟ کوئی چیز ہی مکمل شریعت. اب تفصیلات میں گئے بغیر مختصر اور جامع جملہ میں نے استعمال کیا. شریعت ملتی نہیں ملتی. شریعت کس سے ملی؟ رسول خدا سے. کس کی نسل سے ہے؟ بولتے چلو اسماعیل کی نسل سے. اسماعیل ذبح ہو جاتے ختم ہو گئے. رسول خدا جب آتے ہی نہیں تو شریعت کہاں سے آتی ہے؟ بتایا مجھے. شریعت آتی. بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جانا. بچوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ بالکل نئی بات ہے. میں جو پڑھ رہا ہوں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. یہ ترجمہ ہوا. سمجھنا ہے میں حسین سے ہوں کیسے، میں حسین سے ہوں کیسے، وہ سمجھنا ہے. تو چنانچہ جب اسماعیلی نے رہتے تو رسول خدا کا ہوتے. جب رسول خدا نہ ہوتے تو شریعت کا ہوتی ہے. آغاز ہوا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. توجہ
توجہ جملے کی قدر کرنا. اگر قدردان بیٹھے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں. ایسا نہیں کہ صرف میں آپ سے مخاطب ہوں, وہاں جو بیٹھے ہیں ان سب سے میں مخاطب ہوں. توجہات کے ساتھ سماعت فرمائیں. خادم کیا معروضہ کرنے جا رہا ہے, کیا معروضہ کرنے جا رہا ہے؟ وہ اسماعیل ذبح ہوتے, رسول خدا ہی بار بار دہراؤں گا یہ تاکہ حفظ ہو جائے. جب اسماعیل ہی ذبح ہو جاتے, رسول خدا نہیں, جب رسول خدا نہیں, شریعت نہیں, خاتم الانبیاء ہے, خاتم الانبیاء ہے. تو چنانچہ خداوند عالم نے کیا کیا؟ اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدلا. ذبح عظیم کیا ہے؟ حسین کی شہادت. ہائے ہائے, حسین کی شہادت اس سے بدل گیا, اس سے بدل گیا. یہ ہے رسول خدا کا کہنا, میں حسین سے ہوں. بتائیں آپ, اگر حسین کی شہادت نہ ہوتی تو پھر یہ رسول خدا کیسے کہتے؟ میں خداوند عالم کہہ دیا. یہ مشیت میں ہے کہ حسین کو شہید کیا جائے گا, مشیت میں آ چکا ہے. یہ شہداء کربلا کون ہے؟ کوئی ایک بڑھ نہیں سکتا. جیسے کل میں نے کہا نا, جیسے کہ کلمے کی جو ترتیب ہے, کلمے کے جو حروف ہیں, ایک حرف بھی کم, بس اسی طرح اگر کوئی حرف نہ ہو تو انتظار کریں گے. اگر کوئی حرف کی کمی ہے تو خط لکھ کر بلائیں گے. کوئی حروف کی کمی ہے تو شب بھر انتظار کریں گے. مگر ایک ایسا حرف تھا جو جامع اور قاطع تھا, اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, وہ مدینے میں تھا. ہائے ہائے, درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد کی.